کی تھیں، اور اسی کے ضمن کے اندر حدیث رقیہ، سورت کا نام سورہ چونکہ الشفا بھی ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نے دینی امور پر اجرت کا معاملہ جو ہے اس کو واضح کیا تھا کہ دینی امور پہ اجرت شرعاً اس کے اندر کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے۔ جو لوگ اس چیز پہ معترض ہیں ان کی بات جو ہے وہ مغالطہ پر مبنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور ہمیشہ رحمت کرنے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم، اس کا فرق بھی ہم نے آپ کو بسم اللہ کے تحت جو ہے وہ عرض کیا تھا۔ میں مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا۔ دین کا معنی قانون بھی ہوتا ہے، اور دین کا معنی بدلہ اور جزا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے ملکی قانون کے تحت، بادشاہ کا جو قانون تھا اس کے تحت وہ اپنے بھائی کو روک سکتا۔ وہاں دین بمعنی قانون ہے، اور دوسرا معنی بدلہ اور جزا ہے۔ تیسرا معنی دین کا وہ بندگی، عبادت، اطاعت جو ہے وہ ہوتا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ عبادت اور بندگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں معنی قرآن مجید کے اندر اس کے مستعمل ہے۔ مالکی یوم الدین، اس میں قرات مالک بھی ہے، بادشاہ کا بھی، چونکہ دنیا کی بادشاہیں یہ تو عارضی ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ کی ذات ہے، جیسے نبی علیہ السلام آیا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ساتوں آسمانوں کو، زمینوں کو اپنی انگلیوں پہ ہلائے گا اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، تو پھر سب کی طرف سے یہ آواز ہے للہ الواحد القہار۔ تو مالک بھی ہو تب بھی دنیا کی ملکیتیں عارضی ہیں، حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ قیامت کا دن جو ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کی بنیاد ہے، دلیل ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر ایک مومن آدمی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر کے، اپنے آپ کو دبا کر کے، اپنی تنگی تکلیفیں برداشت کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ کافر جو ہے وہ دنیا کے اندر ہمہ قسم کی آوارگی عیاشی کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن اگر دونوں کا کوئی احتساب نہ ہو اور اچھے کی اس نیکی کا صلہ نہ ہو، برائی کی سزا نہ ہو، تو پھر دنیا کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے قیامت کا دن اللہ کے عدل و انصاف کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر عبادت یہ چیز اور استعانت، مدد مانگنا، یہ دونوں چیزیں، عبادت جو ہے یہ استعانت بھی عبادت میں شامل ہے، لیکن استعانت کو عبادت کے بعد الگ طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسے یوں کہہ لیجئے عطف الخاص علی العام۔ عبادت کا لفظ عام ہے،
اور اس کے اندر استعانت مدد مانگنا ایک خاص جز پہلو ہے، یہ اس چیز سے خارج نہیں ہے۔ یہاں پر یہ درمیان میں واو آ گئی ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عبادت اور چیز ہے اور جو ہے استعانت اور چیز ہے۔ اس کو عطف الخاص علی العام بھی کہہ سکتے کہ عبادت کا لفظ عام تھا، استعانت کی ایک خاص جزئی تھی، اس کو جو ہے وہ علیحدہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز بعض لوگ جو یہ بناتے ہیں ایمان اور عمل کے اندر جا کے بھی تغیر کا معاملہ، تو یہاں تغیر نہیں ہے، یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ اسی کا ایک جز اور حصہ ہے۔ دوسری بات ہم نے ترجمہ کیا خاص تجھ ہی سے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ جب کسی چیز کو اس کے محل سے، اس کی اصل جگہ سے مقدم یا مؤخر کر دیا جائے تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ نعبدو کا یا نستعینو کا میں تقاضا تو یہ تھا کہ مفعول آخر پہ ہوتا ہے، لیکن اس مفعول کو فعل پر مقدم کیا گیا جس سے جو ہے وہ تخصیص یا حصر کا مفہوم جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتا ہے کہ ان سے جو ہے کسی ہستی اور ذات کو غیبی قوتوں طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے انتہائی ذلت اور عاجزی اختیار کر کے اس پہ اعتماد کرنا۔ عموماً تعریف کی جاتی ہے کل ما یحبہ اللہ ورسولہ من القول والعمل، کہ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، وہ کوئی بات ہو یا وہ کوئی عمل اور کردار ہو، وہ بندگی عبادت کہلاتا ہے۔ یہ عبادت کا مفہوم اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عوام کے اندر جہالت ہوتی ہے، وہ مخصوص بڑے بڑے جو اس دین کے ارکان ہوتے ہیں وہ محض عبادت کو اسی تک جو ہے وہ محدود کر دیتے ہیں، جی نماز روزہ حج زکوٰۃ، شاید اسی کا نام عبادت ہے۔ حالانکہ عبادت کیا ہے؟ کل ما یحبہ اللہ ورسولہ من القول والعمل، ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، وہ بات ہو یا وہ عمل ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ نستعین اگر سروی اعتبار سے یہ نستعین تھا، اصل میں کیا تھا؟ نستعین تھا۔ واؤ کی حرکت جب ما قبل کو دی تو واؤ ساکن ما قبل کسرہ آ گیا، تو اسی کی مناسبت سے واؤ کو یا سے بدل دیا تو بن گیا نستعین۔ یہ باب استفعال ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ باب استفعال جو ہے اس کی خصوصیات میں سے، اس کے خاصوں میں سے خاصا ہوتا ہے طلب ماخذ۔ اس لیے ہمارے کہتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ استعانت، مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، یہ استعانت جو ہے اس کے اندر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے تحت الاسباب، اور ایک ہوتی ہے استعانت یعنی ما فوق الاسباب۔ استعانت جہاں تک تحت الاسباب ہے تو انسان کی پوری زندگی اسباب کے تحت ہوتی ہے۔ دیکھو ایک حکیم ہے نا، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، معالج ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوائی دینا، علاج کرنا۔ لیکن شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو بھئی ڈاکٹر حکیم طبیب وہ آپ کو دوائی تو دے سکتا ہے لیکن شفا نہیں دے سکتا۔ شفا کون دے گا؟ اللہ۔ آپ نے دشمن سے لڑائی کرنی ہے، آپ افرادی قوت جمع کریں، اسلحہ ساز و سامان اکٹھا کریں، آپ اپنی تدبیر تنظیم کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، حق ہے، لیکن فتح اور شکست کا اختیار کس کے پاس ہے؟
اللہ کے پاس ہے. تو تحت الاسباب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے امور میں تعاون، یہ تو شرعی تقاضا بھی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور اسی قبیل سے ہے، اسی قسم سے ہے جو ہے سیدنا ذوالقرنین رحمہ اللہ ان کا یہ کہنا فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ اجعل بینکم و بینہم ردما. بھائی تم افرادی قوت وغیرہ کے اسباب سے میری تعاون کرو. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے ساتھیوں سے کہنا من انصاری اللہ. بھائی من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا. ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، کسی سے مدد مانگنا، ظاہری اسباب نہیں ہے. اب دیکھو یہاں بیٹھے ہوئے محض ارادے سے، خواہش سے کسی کو مار دینا، کسی کو زندہ کر دینا، کسی کو عزت دے دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کی چیز چھین کر کے اس کو تباہ کر دینا، کیا انسان کے اختیار میں ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارادے سے ہر کام کر لینا یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کا. انسان کی زندگی ہے اسباب کے تحت. ما فوق الاسباب انسان کے اختیارات ہی نہیں ہوتے. اس لیے کوئی انسان کتنا بھی بڑا مقرب اور عظیم کیوں نہ ہو، بغیر اسباب کے وہ مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے. اس لیے جس سے بھی مدد مانگنی ہو اس کے لیے کم از کم 4 چیزیں اس کے پاس ہونا ضروری ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ چلتا ہے نا جی، سماع موتا کبھی اٹھا ہوتا ہے، کبھی جی استمداد غیر اللہ کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ بھئی مردے کو سنا لو، خالی سن کے مردہ کیا کرے گا؟ بھئی فار ایگزامپل ایک بندہ زندہ جو ہے وہ کمرے میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور کمرہ بند ہے. آپ اس کو آوازیں دیں، وہ سن لی اس نے بات، کیا کر لے گا؟ وہ تو کمرے میں بند بیٹھا، وہ سننے سے مسئلہ تھوڑا حل ہو جانا. وہ بھائی اس سے مدد بھی مانگنی ہے تو کم از کم 4 چیزیں. نمبر 1، اس کے اندر زندگی حیات ہو، کیونکہ قرآن مجید نے مردے اور زندے کا فرق بیان کیا ہے. بل احیاء الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتا. نمبر 2، وہ آدمی سننے پر قادر ہو، قریب سے بلائیں یا دور سے. نمبر 3، اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہونے چاہیے، کیونکہ ہر بندے کی ضرورت حاجت مختلف ہوتی ہے. کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو مال و دولت چاہیے، کسی کو بیگم چاہیے، کسی کو دشمن کی ہلاکت چاہیے، کسی کو اپنی اولاد کا عروج چاہیے. ہر بندے کی تمنائیں خواہشات مختلف ہیں. تو جس سے مدد مانگنی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ آسمان و زمین کے خزانے وسائل ہیں. پھر چوتھے نمبر پر اس کے پاس خدائی اختیارات ہونے چاہیے. جس سے مدد مانگنی ہے اس کے پاس خدائی اختیارات کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک بندے کے پاس سارے اختیارات ہیں اور تو ٹی ایل پی نے دھرنا دیتا ہوئے تو وہ اختیار سے رکھ کے بھی اسے لنگ نہ سکے تو فائدہ کی ہوا؟ بھئی اسباب ہیں، وہ پہنچ نہیں سکتا، وہاں پہ جا نہیں سکتا. اب اللہ رب العالمین جیسے ارادے سے کسی کو چاہے زندہ کر دے، ارادے سے چاہے تو مار دے. اس کی تو خدائی اختیار ہے نا. کیا جس سے مدد مانگ رہے ہو اس کے بعد خدائی اختیار ہے؟ نہیں. تو بھئی پھر آپ کا مدد مانگنا کس کھاتے میں گیا؟ اس لیے استعانت جو ہوتا ہے نا، اس کی تعریف ہی ہوتی ہے الاعتماد علی اللہ فی جلب النفع و دفع المضار مع الثقة بہ. استعانت کیا ہوتی ہے؟
الاعتماد علی اللہ، اللہ کے اوپر اعتماد کرنا، فی جلب المنافع و دفع المضار، نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان ٹالنے کے لیے اللہ رب العالمین پہ جو ہے وہ اعتماد پوری پختگی اور یقین کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں استعانت۔ تو جب یہ حق غیر کو دے گے، وہ کوئی نبی علیہ السلام کو دے، وہ پیر عبد القادر جیلانی کو دے، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے، یا اس کے علاوہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے، یا اس کے علاوہ کسی اور کو بھی، بہرحال وہ اللہ کے حق میں کیا ہوگا؟ بغاوت اور شرک شمار ہوگا، کیونکہ یہ حق کس کا ہے؟ ما فوق الاسباب، مدد کرنا اللہ کا ہے۔ یہ ہم نے اس لیے پہلے فرق کیا، ایک تحت الاسباب، ایک فوق الاسباب۔ انسان کی پوری زندگی تحت الاسباب ہوتی ہے۔ دیکھو، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، اور اس کے علاوہ سوچنے کے لیے دل و دماغ۔ انسان کی زندگی ہے ہی تحت الاسباب۔ ہمارے یہاں معاشرے میں جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا، ایک مثلا ہمارے یہاں مولانا جو میاں جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی رحمت میں حفاظت فرمائے، میاں صاحب نے تحریک دعوت توحید کا آغاز کیا تو انہوں نے ایک نعرہ جو ہے وہ ایک بنا کر کے عقیدے کے لیے بیان کیا کہ حاجت روا، مشکل کشا، اے خدا اے خدا، لیکن اہل بدعت اہل شرک کو برداشت نہیں ہوا۔ اچھا، انہوں نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے جی حاجت روا، مشکل کشا، بے اذن خدا، مصطفیٰ مصطفیٰ بنا لیا۔ چلو، ہم نے کہا کوئی عرض نہیں، لیکن کم از کم دعویٰ کرو، دعویٰ کرنے میں ہم آپ کو روکتے نہیں، لیکن دعوے کی دلیل تو رکھو۔ ہے جی، بزرگوں کے اختیارات عطائی ہیں، اللہ کے ذاتی ہیں، اللہ کی مدد ذاتی ہوتی ہے، بزرگوں کی عطائی ہوتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی، اگر ثابت ہو جائے تو ہمیں کوئی اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے نعرہ تو بنا لیا، حاجت روا، مشکل کشا، باذن خدا، مصطفیٰ مصطفیٰ، کو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی، آپ کو اذن اجازت دے دی کہ آپ نے ہر ایک کی مشکل بھی دور کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کو فلاں چیز دینی بھی ہے، نفع بھی دینا، نقصان سے بچانا بھی ہے۔ بھائی کوئی دلیل ہے؟ ہم ذرا نیچے آ جاتے ہیں، ہمارے اپنے معاشرے کی حد تک بات کر لیتے ہیں کہ یہ ذاتی عطائی کی تقسیم بھی باطل تقسیم ہے، فطری تقسیم نہیں ہے۔ فطری تقسیم جو ہے وہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب۔ مثال کے طور پہ لاہور کے اندر جو مشکل کشائی کا اڈا ہے وہ ہے ہمارے ہاں کہتے جی پیر عبد جو ہے دادا صاحب جسے لوگ کہتے ہیں عام طور پر سید عثمان بن علی الحجویری جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ گنج بہت بڑا بورڈ ہے نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کاملہ کامرہ را رہنما، گنج بخش خزانے دینے والا۔ بھائی آپ نے کہا کہ بزرگوں کے اختیارات عطائی اللہ کے ذات، چلے جی بسم اللہ پڑھیے، کو ایت پڑھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے علی حجویری کو بندوں کو خزانے دینے کا اختیار دیا۔ بات تو دلیل سے بڑھنی ہے نا، ذاتی اور عطائی کی تقسیم کرتے ہیں نا، فرضی ہے جو ہوا میں گو جو ہے وہ تلواریں چلانے کا تو کوئی فائدہ نہیں نہ ہوتا ہے۔ جن کو آپ نے جن مناسب کو جو جن بزرگوں کو جو مناسب آپ نے دے رکھے ہیں اس کی دلیل چاہیے کہ نہیں؟ اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی کو آپ نے غوث اعظم کا درجہ دے رکھا ہے۔ معاشرے میں یہی ہے نا بھئی، امداد کن در دین و دنیا شاد کن، ٹھیک ہے جی۔ پیر عبد القادر جیلانی کے لیے ہمارے دیوبندی بھی مدد مانگتے ہیں ایسی قسم کی۔ پیر عبد القادر جیلانی سے باقاعدہ اشرف علی، آپ جب ان کو پڑھے نا انور شاہ کاشمیری کو، ان کی فیض الباری اٹھائیے، وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال وقت کی قلت ہے، چونکہ ہمارا سبق ہم نے آگے چلنا زیادہ، تو اب آپ دلیل دے دیجئے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ نے ان کو غوثیت کا منصب دے دیا۔ بھئی مسئلہ تو شریعت کا یا قرآن سے ثابت ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوگا، یا پھر صحابہ اکرام اس چیز کی تائید کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز بتلائی ہے یا ان کے بعد سے ثابت ہو جائے۔ تو پیر صاحب 500 سال بعد پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، کیا یہ منصب دے دیا؟ یہ ذاتی عطائی کی جو تقسیم ہے نا، اللہ سبیل اللہ، اسی طرح آپ اب چلتے چلے جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لمبی چوڑی ہوا میں تو جی ذاتی اختیار رکھے عطائی ہیں، انہیں کہ بھی جو آپ نے دیے نا ان کو نوٹ کر لو، میں تو سید علی جویری ہیں خزانے دینے والے جی ہے۔
سونے سلخنے پتر دینے کے لیے بابا شاہ جمال تے پتر دے وے رتے لال. بھائی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث کہ اللہ نے اس کو خوبصورت گولڈن بچے دینے کا اختیار دیا, یا پھر وینگے چبے دا اختیار گجرات شفٹ ہو گیا, شاہ دولا جسے دے مولا چھوٹی سری والے. بھائی اللہ نے اختیار گجرات والوں کو دیا, کوئی دلیل ہے؟ دیکھو نا, دعویٰ آپ نے کیا کہ ذاتی اور عطائی کا, تو بھائی عطا کی دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے. یہی بات جو ہے مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کے قائل ہیں کہ جو غیر اللہ سے مد مانگنی جائز ہے, لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ, اللہ کی اجازت سے. پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اذن عطا فرما دیا ہے؟ کوئی دلیل ہے اذن کی؟ کسی کے پاس بھی ان بزرگوں کو اذن ملنے کی دلیل نہیں ہے. تو پھر وہی بات ہے, ان اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. پھر کسی کو غوث اعظم, کسی کو دستگیر, کسی کو غریب نواز, کسی کو جو ہے وہ شاید جو مرضی نام رکھو, لیکن ہیں سارے بے دلیل. جو تم نے رکھے تمہارے باپ دادا نام رکھ دیے, یہ تقسیم بھی غیر فطری بھی ہے اور غیر شرعی اور غیر جو ہے بے دلیل بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم خاص تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, تو رہنمائی کا, تو ہدایت دے نہ ہم کو الصراط المستقیم, سیدھے راستے آتے ہیں. اب یہاں پر ایک لوگ اعتراض کر دیتے ہیں, بھئی دیکھیں ہم تو پہلے ہی ہدایت میں ہیں, ہمیں کچھ شک ہے جو آپ یہ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تمہیں ہدایت دے دے. بھئی ہدایت کا مطلب رہنمائی کرنا. تو ہر روز انسان کو کسی نہ کسی معاملے میں اس نے پڑھنا ہی ہے, ہر معاملے میں اس کو صحیح رستے کی ہدایت رہنمائی چاہیے تاکہ اس میں وہ غلطی نہ کھائے, اس میں بھٹک نہ جائے, اس کے اندر وہ گمراہی میں نہ جا گرے. تو انسان کو عملی زندگی میں ہر معاملے میں رہنمائی کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. اس لیے یہ مسئلہ بات سکھائی. اسی وجہ سے اس صورت کو اہل علم کہتے ہیں یہ تعلیم المسئلہ. اس صورت کا نام ایک تعلیم المسئلہ بھی رکھا گیا, جس میں رب سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا, مانگنا کیسے ہوتا ہے. اللہ کی تعریف کرو پہلے, پھر اس کے بعد اپنی حاجات جو ہے وہ پیش کرو. اہدنا الصراط المستقیم, تو سے دکھا ہم کو سیدھا راستہ. اب یہاں بھی ایک اور بات بھی ہے, بھائی فاتحہ تو ہر بندے نے اپنی پڑھنی ہے, نماز پڑھنی تو اپنی ہوتی نا, تو پھر جمع کا لفظ کیوں لے کے آئے ہیں؟ یہاں بھی اہل علم نے ایک بات کہی ہے کہ جمع کا لفظ جو ہے بطور تعظیم تو ممکن نہیں, کیونکہ یہاں تو عاجزی انکساری والا معاملہ, اللہ سے طلب اور حاجت مانگی جا رہی ہے. یہ تو تذلل اور عاجزی کا مقام ہے, نہ کہ تعظیم کا. تعظیم والا معنی تو یہاں جمع کے اندر ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اہل علم نے اس کی کچھ توجیحات بیان کی ہیں, جس میں ایک یہ ہے کہ اصل میں ہوتا ہے کہ مسلمان سارے ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ذمۃ المسلمین واحد ادنا یسعی بہا ادناہم, سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے, ان کا عہد ایک جیسا ہے, ایک بھی کرے تو سب پہ اس کی اتباع لازم ہوتی ہے, ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. تو اس لیے گویا کہ یہ انسان جو ہے وہ سب کے ساتھ مل کر کے ہی اپنے رب سے مانگ رہا ہے. بعد نے یہ بھی کہا کہ نہیں, اصل میں اکیلا بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا, جسارت نہیں کرتا, تو وہ گویا کہ جنوں ان سب کے ساتھ مل کر کے اللہ سے دعا گو ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے نام رکھ لینا, ایک ہوتا ہے اس کا حقیقی مفہوم. دیکھیے قرآن مجید میں ہے قل اننی ہدانی ربی, مجھے میرے رب نے رہنمائی کی دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. تو وہاں پر اللہ نے اس بات کی باقاعدہ وضاحت کر دی کہ یہ جو ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط. نبی علیہ السلام جو دین
سنت اس کا نام صراط مستقیم ہے. قرآن و سنت کا نام صراط مستقیم ہے. یہ ہمارے ملک میں ایک ظلم ہے چل رہا ہے بلکہ شروع سے اہل بدعت کا معاملہ ہے. جیسا معتزلی تھے نا, انہوں نے ایک ڈاکہ ڈالا ہوا تھا, وہ اپنا انہوں نے نام رکھ لیا تھا اہل العدل. وہ اپنے کو اہل عدل کہا کرتے تھے, حالانکہ سب سے بڑے ظالم تھے وہ. اسی طرح یہ نام ہمارے ملک میں یہ بڑے کام ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. ہر بندہ مقدس بنا بیٹھا ہے. جس طرح شیعہ حضرات کا لفظ مومنین پہ قبضہ ہے, جو حقیقی مومن جنہیں قرآن مومن کہتا ہے ان کے یہ گستاخ اور بے ادب ہے صحابہ کرام کے. ان کے بارے میں بد زبان ہے. جنہیں قرآن کہتا ہے اولئک المؤمنون حقا, اور جو خود اندر باہر سے کالے ہیں وہ مومن کا لفظ لیے بیٹھے ہیں. یہ ظالمانہ قبضہ ہے. اسی طرح جو اہل البدع ہیں, نہ عقیدے میں رسول اللہ کے طریق پہ, نہ عبادات میں رسول اللہ کے طریق کے اوپر, جو ہے وہ صوفی جہمی مرجی قسم کے بدعی ہیں, ان کا قبضہ ہے لفظ اہل السنت والجماعت پر. ٹھپا کیا رکھ لیا اہل السنت والجماعت, جن کا دین قبر سے شروع ہوتا ہے مزار پہ جا کے پورا ہوتا ہے. انہوں نے نام رکھ لیا تحریک صراط مستقیم. تو بھائی نام رکھ لینے سے جو ہے وہ حقیقت نہیں بدل جاتی ہے. یہ علم صراط مستقیم ہوتا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم قرآن و سنت دین اسلام کا نام ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ. انعمت علیہم, تو نے انعام کیا ان پر. اللہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ. اور وہ انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ نے خود قرآن دوسرے مقام پہ وضاحت کر دی, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیق. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ انعام یافتہ لوگوں کا گروہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, ایسے انعام یافتہ لوگ غیر المغضوب, نہ ان پہ ناراض ہوا گیا ہے, ان پہ کوئی غضب غصہ بھی نہیں ہے. ولا الضالین, ایسے انعام یافتہ ہیں وہ گمراہ بھی نہیں ہے. یہاں ترجمے میں عموماً کئی لوگ غلطی کر جاتے ہیں. میں ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں, توجہ سے سن لیجئے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. ایسے انعام یافتہ لوگ غیر المغضوب علیہم, جن پہ ناراض نہیں ہوا گیا, جن پہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے. والضالین, اور وہ انعام یافتہ ایسے ہیں کہ وہ گمراہ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ترجمہ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم, اس نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ جو ہے وہ غضب ہوا, اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. حالانکہ یہ ترجمہ اصولی طور پہ غلط ہے. اب سوال ہے غلط کیوں ہے؟ غلطی ہے کیا؟ اس کا بھی تو علم ہونا چاہیے نا. آپ دیکھیں گے نا تو صراط الذین انعمت علیہم, یہ اللہ تعالیٰ نے صراط الذین, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بیان کیا ہے. یہ آگے غیر المغضوب علیہم جو ہے نا, یہ اسی صراط الذین سے بدل ہے, یا اس کی صفت بنا لے. یا صفت بنتی ہے یا اس سے کیا بنتا ہے؟ بدل بنتا ہے. صفت بنائے یا بدل, ان دونوں میں آپ کو پتا ہے کہ مبدل من اور بدل دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں. موصوف کے جو ہوتا ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان ہوتی ہے. صفت وہ ہوتا ہے جو اس کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے, وہ اس سے الگ کوئی چیز, تیسری چیز نہیں ہوا کرتی ہے. اس لیے اس کو بدل بنا لیں آپ یا صفت بنا لیں, ہر دو صورتوں کے اندر ترجمہ جو ہے وہ بنے گا کہ ان لوگوں کا وہ انعام یافتہ لوگ جن پہ نہ ناراض ہوا گیا نہ وہ گمراہ ہے. اگرچہ یہاں ایک اصولی اعتراض اور بھی آتا ہے کہ صراط الذین جو ہے صراط کی طرف جو ہے وہ نسبت اللہ دینا کی طرف ہے تو اضافت ہے, اور اضافت کی وجہ سے وہ معرفہ ہے, تو لفظ غیر یہ ایسا حرف ہے, ایسا اسم ہے لفظ غیر کہ جو باوجود اضافت کے نکرہ ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا لفظ مثل, لفظ نحو, لفظ غیر,
یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں یہ باوجود مضاف ہونے کے بھی یہ نکرہ ہی رہتے ہیں. اس پر پھر اہل علم نے اس کے توجیحات کی ہیں. تو بہرحال اختصار سے جو ہم نے بات عرض کی وہ یہ ہے کہ اس کو آپ بدل بھی بنا سکتے ہیں, اس کو آپ صفت بھی بنا سکتے ہیں. واقعی جامع ترمذی میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا المغضوب علیہم کون ہے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اس سے مراد یہود ہیں, اور ضالین سے مراد کیا نصارہ ہیں؟ تو من تو اور کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغضوب علی یہودی ہیں اور ضالین گمراہ جو ہے وہ عیسائی ہیں. جیسے خود قرآن مجید سے بھی آپ ان کا پڑھے نا تاریخ ان کی, تو یہود کے بارے میں فباؤوا بغضب من اللہ, ان کے لیے اللہ کے غضب کی وعید موجود ہے. اور عیسائی پڑھیں گے نا تو اسی لیے اللہ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا واضلوا, ایسی قوم کی آپ نے اتنے ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی قد ضلوا من قبل واضلوا, جو اس سے پہلے خود گمراہ ہو چکے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے آمین. نبی علیہ السلام کا فرمانا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. ایک تو آپ نے اس کا محل بیان کر دیا کہ یہ قرات پوری کرنے کے بعد آمین کہنا ہے, ٹھیک ہے. اور کہنا کب ہے؟ اذا امن الامام فامنوا, بعد میں بھی اس وقت کہنا جس وقت امام آمین کہے پھر تم نے آمین کہنا ہے موافقت کے ساتھ, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا من وافق تعمینہ تعمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تو اب یہاں پر نہ کئی لوگ آمین سے بڑی چڑ کھاتے ہیں, حالانکہ وہ فرقہ وارانہ عصبیت میں مرے ہوتے ہیں, ورنہ اصولی طور پر وہ کتاب و سنت کے دلائل پہ غور کریں. یہ مسئلہ اہل حدیث کا نہیں, یہ رسول اللہ کا مسئلہ ہے. بھئی آپ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھو, اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق ڈھالو اپنے آپ کو. اب یہاں پہ نہ بیجا اعتراض شروع کر دیتے ہیں. اعتراض پتہ کیا ہوتے ہیں جی؟ کہتے دیکھو جی آپ نے کہا ہے کہ اذا من وافق تعمینہ تعمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو آپ کو فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ یہ مطلب کیا ہوا؟ کہتے اس کا مطلب ہوا فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں. اب یہ سادہ لو عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے فرشتوں کی آمین سنی ہے. تو اب بندہ پوچھے بھی اللہ کے بندو حدیث تو پوری پڑھ لو, واضح حدیث کے اندر ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَ يُؤْمِنُونَ فِي السَّمَاءِ, فرشتے زمین پہ نہیں آمین کہتے, وہ آسمان پہ آمین کہتے ہیں. ایک بندہ ان کراچی دے وچ بیٹھا ہو, لاہور چ بیٹھا ہو, تو آپ اس کی آمین کہنا یہ آواز جو پاکستان میں سنیں گے بغیر, تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ وہ آہستہ پڑھ رہا ہے. پھر دوسرے کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیے جی آمین دعا ہے, اور دعا کا ادب یہ ہے کہ اس کے اندر اخفاء بھی ہونا چاہیے, اس میں تضرع عاجزی بھی ہونی چاہیے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, لہذا مخفی آمین کہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ نماز کے بعد یہ آپ کو ادب کیوں بھول جاتا ہے, رائیونڈ کے اجتماع میں یہ ادب کیوں بھول جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہاں آمین نہیں ہوتی؟ عمومی جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں, وہاں آمین کا یہ ادب کیوں بھول جاتا ہے؟ پھر بات یہ ہے کہ یہ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے, اگر اس کا معنی یہ بطور آمین مخفی ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے حتی یسمعہ من یلیہ من الصف الاول. سنن ابی داؤد میں بھی آپ آمین کہتے, پیارے پیغمبر علیہ السلام کے آمین کی آواز صف اول والے سن لیتے ہیں. پھر حدیث میں یرفع بہا صوتہ, نبی علیہ السلام آمین کہتے آواز کو اونچا کرتے. نبی علیہ السلام آمین کہتے یمد بہا صوتہ, آپ آواز اونچی کرتے لمبی کرتے. تو بھئی آپ مد کے ساتھ ذرا آمین کہہ کے تو دکھائیں, دیکھتے ہیں آہستہ بنتی ہے کہ اونچی بنتی ہے. پھر اسی طرح جو آمین کے معاملے کے اندر جو ہے جہاں پر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اونچی کہتے ہیں, صحابہ کرام کے والے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں ہے امن ابن زبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد لجتا, عبداللہ بن زبیر ان کے ساتھی آمین کہتے ہیں حتیٰ کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی. تو بھئی یہ واضح احادیث اثار موجود ہے. یہ مسند عبدالرزاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ متصل یہ روایت اثر موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ اثر معلقا موجود ہے. چلیے جی, بہرحال سورۃ البقرہ مدنیۃ, سورۃ البقرہ جو ہے یہ
مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سورۃ البقرہ کی فضیلت کا معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان. جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان نہیں ٹھہر سکتا. پھر ایک حدیث میں ہے ان اخذھا برکہ وترکھا حسرہ. بھائی اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس سے اراض جو ہے وہ حسرت اور ندامت شرمندگی کا باعث ہوگا. اس حدیث میں کہ لوگوں سے سورۃ البقرہ جو ہے جس گھر میں جو ہے شیطان اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتا جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جائے. تو اس لیے نبی کو حکم دیا اقرأ الزہراوین. بھائی دو سورۃ زہراوین سورۃ آل عمران اور البقرہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو. چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ مدنی سورت کا مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. چونکہ یہ ملا کے نہیں پڑھے جاتے, الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. اب مسئلہ آ گیا کہ ان الفاظ کا معنی اور مفہوم کیا ہے. یہاں لوگوں نے بڑی لمبی لمبی چھوڑی ہیں کئی لوگ اور بڑے تکلفات کیے ہیں اس کے معانی کو جاننے کے لیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ان لفظوں کا کوئی معنی ہوتا تو نبی علیہ السلام نے تو دین میں سے کوئی چیز نہیں چھپائی. جیسے ام المؤمنین امی عائشہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام لوگوں وہ بندہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ دین پہنچا دیا کچھ چھوڑ دیا. اللہ نے تو اپنے نبی کو حکم دے کے فرمایا تھا کہ جو ہے میرے پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کیا میرے پیغمبر جو رب سے اترا اس کو آگے پہنچا دیجئے. ثم ان علینا بیانہ کہتا ہے پھر اس کی وضاحت بھی کس کے ذمہ تھی؟ نبی علیہ السلام. تبین الناس ما نزل الیہم. اگر اس کا کوئی خاص معنی ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دیتے, صحابہ کرام نقل کرتے تھے. تو بھئی یہ حروف مقطعات جو ہے نا یہ لوگوں کے تکلف ہیں, جوڑیں گے اپنے اپنے حساب سے. یہ الف سے مراد اللہ, لام سے مراد جبریل, میم سے مراد محمد. اللہ نے نازل کیا, جبریل لے کے آئے, محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا. بھئی اس حقیقت کا تو انکار نہیں ہے کہ یہ قرآن جو تنزیل من رب العالمین ہے, نزل بہ الروح الامین ہے علی قلب کا. یہ تو ساری حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے, لیکن یہ حروف مقطعات کا معنی تو نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا یہ متشابہات میں سے ہے. یہ الفاظ جو جتنے بھی الف لام را, الف لام میم صاد, یہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں. البتہ اہل علم نے جو چیز یہاں پر بیان کی وہ زیادہ زیادہ یہ کہی ہے کہ یہ چیز ہے جس کے اندر کفار کے لیے تحدی اور چیلنج ہے. ٹھیک ہے کہ جن حروف سے تم کلام بناتے ہو اسی حروف سے یہ کلام بنا ہے. بھائی پھر ایسا کلام تم بھی اس سے بنا کے دکھاؤ, جیسا کہ قرآن مجید نے مختلف چیلنج جو ہے وہ کفار کو کیے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جو ہے نہیں ہے کوئی شک کی گنجائش فیہ, اس میں. اب شک کی گنجائش کس معنی میں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں اللہ کی طرف سے نازل میں کوئی شک نہیں ہے, تنزیل من رب العالمین. دوسرا بات میں نے یہ معنی کیا ہے کہ یہ لفظ اگرچہ خبر کے انداز میں ہے لیکن یہاں پر مراد اس سے نہیں ہے. الفاظ خبر کے انداز میں ہیں لیکن مراد اس سے نہیں ہے. اے لا ترتابوا فیہ, بھئی تم اس میں کسی قسم کے شک میں نہ پڑو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت دینے والی ہے کن کو؟ پرہیزگاروں. یہاں ایک بات رہ گئی ہے, پیچھے بھی لفظ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہاں بھی آ گیا ھدی للمتقین. یہ جہاں تک اہدنا الصراط المستقیم ہدایت ہے نا, یاد رکھنا ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اراءۃ الطریق, جس کا معنی ہم کرتے ہیں رہنمائی کرنا, رستہ دکھلانا, اراءۃ الطریق. ایک ہوتا ہے
ہدایت کا مطلب ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا. یہ ایصال المطلوب جو ہے نا، اسے ہدایت توفیق بھی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں دو باتیں کہی ہیں. ایک جگہ اپنے اللہ نے فرمایا سورۃ قصص میں وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو پسند کرتے ہیں نا آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن جا پھر سورۃ شورى میں جا کے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو ہدایت کا جہاں پر جو ہے سورۃ شورى میں جو آیا ہے نا، یہ ہدایت کا وہ پہلا معنی ہے جو ہم نے عربی میں بتایا اراءۃ الطریق، رستہ دکھلانا. ارشاد السبیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، رستے کی طرف رہنمائی کرنا. ٹھیک ہے، تو سورۃ شورى میں جو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ اس پہلے معنی کے اندر ہے، رہنمائی کرنے کے معنی میں. نبی علیہ رہنما ہے، دین کا رستہ بتلانا، رائے حق کی طرف جو ہے وہ رہنمائی، یہ آپ کا فریضہ ہے. ایک ہے بندے سے کفر نکال کے اس کو ایمان داخل کر دینا، اس کو حق قبول کرنے کی توفیق نصیب کر دینا. ظاہر یہ تو منصب اللہ کے نبی علیہ السلام کا نہیں ہے نا، کیونکہ شاید کا پس منظر پڑے تو واضح ہو جاتا ہے نا. جب ابو طالب کفر پہ فوت ہو گئے نا، نبی علیہ چچا تھے، بڑا قریب کا تعلق تھا، بڑی محبت تھی چچا کے ساتھ، آپ کا بڑا دوست تعلق رہا تھا، تو آپ کو بڑا قلق ہوا. تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو یہ ہے توفیق، ہدایت توفیق، جسے ہم کہتے ہیں دوسرا معنی نام جو ہم نے اس کو دیا، جو عام طور پر اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ارادہ الطریق، ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مقصد تک کسی کو پہنچانا. یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ انسان کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا پرہیزگاروں کی. حالانکہ سورۃ البقرہ میں آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں ھدی للمتقین کہا گیا، وہاں فرمایا ھدی للناس ہے. تو بھئی ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. سے مستفید حقیقت میں کون ہوتے ہیں؟ وہ پرہیزگار ہیں. اس لیے یہاں پر یہ بات ھدی للمتقین کے اس ہدایت سے جو صحیح معنوں میں فیض یاب ہوتے ہیں، مستفید ہونے والے، وہ کون ہیں؟ پرہیزگار ہیں. اب وہ پرہیزگار متقی لوگ، ان کی خوبیاں کہ یہاں اللہ نے 5 صفات ان کی بیان کی ہیں. مع الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ غیب پر. غیب کیا ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پر ایمان کیا ہوتا ہے، پھر دوسری بات غیب کیا ہوتا ہے. جو یہ چیزیں بابر آنی ہے تو ہم ساتھ ساتھ تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ دوبارہ ہمیں ان چیزوں کی وضاحت نہیں کرنی پڑے گی. ایمان جو ہوتا ہے یہ 3 چیزوں کا نام ہوتا ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. زبان سے اقرار، دل میں یقین اور اس کے مطابق عمل. زبان کا دل کا یقین ہو، زبان سے اگر انسان کا زبان سے انکار ہو تو یہ کافر ہے. اگر زبان کا اقرار ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے تو یہ انسان جو ہے منافق انسان ہوتا ہے. اگر زبان کا یقین بھی ہے، دل کا زبان کا اقرار بھی ہے، دل کا یقین بھی ہے، لیکن عمل کے اندر کوتاہی ہے، تو ایسا انسان جو ہوتا ہے یہ فاسق ہوتا ہے، گناہگار انسان شمار ہوتا ہے. تینوں خوبیوں میں یہ بہتر ہو تو یہ انسان حقیقی مومن انسان بن جاتا ہے. اسی طرح غیب ہوتا ہے ما غاب عنک، امور غیبیہ یعنی ایسے معاملات جو ہوتے ہیں جو انسان کے ادراک اور شعور سے ماورا ہو. دیکھو نا، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ دی، ہماری آنکھ ان چیزوں کو دیکھ نہ سکے. کان سننے کے لیے دیے لیکن ہمارے کان اس کی حقیقت کو سن نہیں رہے. ڈائریکٹ بولنے کے لیے زبان سے بھی ادراک نہیں، آواز سے بھی اس کا کوئی ادراک نہ ہو. شعور و ادراک سے جو چیزیں بالا ہوں وہ ہوتی ہیں غیب.
مثال کو اللہ کی ذات ہے، تمہارا ایمان ہے برحق اللہ کی ذات ہے، اللہ کا عرش ہے، جنت سے اوپر ہے اور اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن کسی نے دیکھا نہیں، ہمارا ادراک شعور اس کو حاصل کر سکتا، پہنچ سکتا ہو تک نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتے اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمارا ادراک شعور ان کا، ہمارا شعور، ہمارا علم، ہماری چیز اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے۔ اب دیکھو نا، بازار تو گڑا ہے نا، لیکن وہ قبر کھلتی بھی ہے، تنگ بھی ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ جنت کی طرح کھڑکی کھلتی ہے، جنت کی طرف سے معاملہ، اس کے اندر نعمت اور راحت کا سلسلہ، اس میں عذاب کا سلسلہ، یہ امور غیب میں سے ہے جس کو ہم اپنے ادراک شعور سے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم وہی الہی کے معتزلہ جو عقل پرست لوگ ہیں، ان بدبختوں کی بنیادی غلطی بھی ہے کہ ان کا ایمان بالغیب نہیں ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو عقل کی، اپنی باطل عقل کی کسوٹی پہ پلٹتے ہیں، اس لیے وہ ذاب قبر کے منکر جیسے ہمارے یہاں یہ مسلمین والے ہیں نا، جن کے لوگ مسلمین کہتے ہیں، یہ بدبخت لوگ جو نا، یہ بھی ذاب قبر کا انکار کرتے، دیکھے جی آپ کو دکھاؤ جی قبر کھلی کیسے ہے جی، بند کیسے ہوئی ہے، کس نے دیکھی ہے جی فلاں، اس میں اب کیوں ابھی تو سڑکیں بنی ہیں قبرستان میں، اب کیوں نہیں لوگ وہاں پہ جانور بدک تھے؟ بھائی یہ امور غیب میں سے ہے، جس کا ادراک وحی کے ذریعے تو ہو سکتا ہے، جس کا علم وحی کے ذریعے تو ہو سکتا ہے، انسان اپنے احواس سے اس کا ادراک و شعور حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اور دین کے مفکر بن کے بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ مفکر نہیں ہوتے، حقیقت میں متفکر ہوتے ہیں، باب تفاعل میں تکلف ہوتا ہے نا، یعنی جو پنجابی کے تکے نال مفکر بنے ہوئے، دین سے جاہل کورے ہوتے ہیں، جن نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا حکم ہے۔ بندہ پوچھے بھی، یہ آپ ایسا آدمی اردو ادب، اردو زبان سے بھی جاہل ہوتا ہے۔ ایک بندے نے فلاں ادارہ قائم کرنا ہے، ادھر کی معنی ہوتا ہے وہ خیالی پلاؤ ہے، یا عملی طور پہ جگہ خریدنی ہے، اس کا نقشہ بنانا ہے، اس کے بعد اس کی تعمیر کنسٹرکشن کرنی ہے، اس کے مطابق اس کا نظم و نسق قائم کرنا، اس کو چلانا ہے۔ تو یہ اقامت جو ہے وہ ادائیگی ہے، لیکن ہوگی کیسے؟ ہوگی سنت طریقے کے مطابق ہو، اس کے اندر اس کے ارکان، اس کے وقت کا خیال کیا جائے، اس کے شروط و آداب کا لحاظ رکھا، سنت کے مطابق اس کو پڑھا جائے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ اور بھی قابل کو، پورا قرآن پڑھیے، اللہ نے اس مسئلے میں بھی ایک نظریہ سمجھایا انسان کو کہ یہ مال و دولت، یہ روپیہ پیسہ، یہ پراپرٹی، یہ دنیا کی سج دج، یہ مال و دولت تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے پاس عارضی ہے، یہ اصل میں دینے والا تیرا رب ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، رزقنا، ہم نے دیا ہے، یہ تیری ہمت قوت طاقت کا کمال نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ اس لیے کہیں رضا کا قم، کہیں رضا کا ہم، کہیں رزقنا ہم، جو ہے یہ اللہ نے اس کی نسبت بھی اس کے عطا کی اپنی طرف رکھی ہے۔ یہ رکھنے میں بھی جو ہے وہ حکمت ہے کہ انسان کو نظر سمجھایا کہ یہ تیری ہمت طاقت قوت کا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز ہم ان کو دی وہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ جو کرنا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے نفقہ، ایک فرض واجب ہوتا ہے انسان کے ذمہ، باقی نفلی مستحب قسم کا ہوتا ہے، پھر فرضی میں بھی آگے تفصیل ہوتی ہے، وہ آگے چلتے آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ کچھ تو ہوتا ہے جو مال کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، عشر وغیرہ ہے، یہ وہ فریضہ ہے جو بوجہ مال فرض ہوتا ہے۔ کچھ وہ ہوتا ہے جو دیگر اسباب سے فرض ہوتا ہے، مثل حق زوجیت ہے، اس کی وجہ سے بیوی بچوں کا خرچہ جو ہے وہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اللہ سے جو ہے اسی طرح جو ہے اللہ ازل قیاس دیگر کچھ چیزیں فرائض میں شامل ہوتی ہیں، نفقہ، کچھ نفقہ نفلی ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ جو ہے وفی ہمارے حق معلوم للسائل والمحروم، جس کے اندر آپ نے سوالی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پہ جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، بما انزل الیک، اور وہ آپ طرف نازل چیزیں کیا ہیں؟ وہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے،
بدلیل وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. اللہ نے دو چیزوں کا بیان کیا ہے, دو چیزیں نے اتاری ہے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اس سے نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی میں بھی دونوں چیزیں شامل تھی. یعلم الکتاب والحکمہ, تو اس لیے جو ہے ما انزل الیک کے اندر قرآن بھی ہے, رسول اللہ کی سنت بھی ہے. اس میں ہمیں شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے یہی معنی کیا الحکمہ سے مراد کیا ہے السنہ, اور یہ معنی بھی اتفاقی ہے. اس لیے آپ بریلویوں کی تفسیر بھی تاکہ اگر اٹھا لینا تو مفتی احمد یار نعیمی نے بھی تفسیر نور العرفان کے اندر انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے ما انزل الیک کے اندر الحکمہ جو ہے الحکمہ سے مراد السنہ ہے. حکمہ کا معنی کیا ہے سنوا. انزل اللہ علیہ الکتاب الحکمہ, اس لیے جہاں منزل چیز کا حکم ہمیں دیا گیا اتبعوا ما انزل الیک, تو اس کے اندر قرآن سنت دونوں کی اتباع لازم ہے. میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور اس چیز پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جو اتاری گئی ہے آپ سے پہلے. تورات, زبور, انجیل, صحف موسیٰ, صحف ابراہیم, یہ کتابیں اللہ کا کلام برحق, ان کا نبیوں پہ نازل ہونا برحق, اگرچہ بعد میں لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی, تحریف کر دی. یحرفون الکلم عن مواضع, پر ایمان کیا ہے کہ یہ کتابیں برحق تھی, اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی, انبیاء پہ نازل ہوئی, لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور اس کے اندر تغیر اور تبدل پیدا کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اب اس کے اندر حق وہی ہوگا جو ہماری شریعت جس کی تائید کرے گی. جو چیز ہماری شریعت کے منافی ہے وہ کنڈم اور باطل ہے, اور تیسری وہ چیز جو موافق بھی نہیں مخالف بھی نہیں, اس کے اندر ہم کہیں گے آمنا باللہ ما انزل, جو چیز اللہ پر ایمان لائے اور جو اللہ کا نازل ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ ہم اس کی تکذیب کریں گے. جیسے لا تصدقوہ ولا تکذبوہ. تو یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ دین نبی علیہ السلام پہ مکمل ہو گیا. نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں, کیونکہ اللہ نے دو چیزوں پر ایمان شامل رکھا ہے. ما انزل الیک جو نبی علیہ کو نازل ہوا, اور ما انزل من قبلک. اگر نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی چیز نازل ہونا ہوتی, کوئی دین آنا ہوتا, کوئی شریعت آنی ہوتی, تو پھر ما بعد کی طرف بھی ایمان شامل کیا جاتا. یہ آیت بھی دلیل ہے کہ ما جو ہے وہ ما انزل من قبل کہہ کے اللہ نے ختم نبوت کا مسئلہ بھی واضح کر دیا کہ نبی پہ ایمان جو شریعت آئی اس کو ماننا ہے, جو آپ سے پہلے سے نازل ہوئی اس پہ ماننا ہے. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت نہیں اگر ہوتی تو اللہ اس پر بھی ایمان کا حکم دیتا. معلوم ہوا نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے, اور مرزا قادیانی جو ہے یہ دجال ہے, اور یہ سر جتنے بھی لوگ جھوٹے دعوے ہیں نبوت کے کرنے والے یہ دجال اور کذاب ہے. اب یہاں ضمن ایک بات اور سمجھ لیجیے, ہمارے طلبہ بھی اور عامت الناس بھی حقیقت سے جب جانتے نہیں نہ ہوتے تو بعض لوگ مغالطے کا شکار ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی نبی نے ختم نبوت کا معنی کیا, اللہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. کہتے جی پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا کہ نہیں. اب یہاں جو لوگ بیچارے نہیں نا توجہ کرتے, نہیں دھیان ہوتا, پریشان ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے اکثر منکر حدیث جتنے منکر حدیث ہیں سب بدبخت اس چیز کے منکر ہے کہ عیسیٰ نے آنا. قادیانیوں کی تو مجبوری ہے نا کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت کی کرسی نہ چھین لیتے ان کا مرزا جو ہے وہ سیڑھی چڑھ نہیں سکتا, اس لیے وہ بدبخت گستاخ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. یاد رکھیے ختم نبوت کا صحیح مفہوم بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ختم نبوت کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی. نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. آپ نبوت مکمل اور بند ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نبی علیہ السلام سے پہلے ملی کے بعد میں. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل, تو ختم نبوت کا معنی ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی ہے بعد میں نہیں ملنی ہے. چلیے جی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت
آخرت پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. اللہ نے یہاں ایمان کی بات نہیں کی, پیچھے یؤمنون بما انزل یؤمنون بالغیب تھا, لیکن یہاں پر اللہ نے بات کی ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے یقین ہوتا ہے وہ کامل علم جس کے اندر معمولی سی بھی شک کی گنجائش نہ ہو. یقین کہتے ہیں وہ کامل علم, وہ مکمل علم جس کے اندر رتی بھر بھی شک کی گنجائش نہ ہو, اس کو یقین کہتے ہیں. اسی لیے جس میں شک کی گنجائش ہے اس کے اندر وہم بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر جب وہ ظن بھی آ جاتا ہے, دیگر سے شامل ہو جاتی ہیں. اس لیے یقین کی تعریف ہوگی العلم, جو العلم التام الذی لیس فیہ ادنی الشک, وہ کامل جو ہے وہ علم جس میں معمولی بھی شک کی گنجائش نہ, اسے یقین کہتے ہیں. مثال کے طور پر چھت بڑی خستہ تو کہنا جی گر جانی ہے, کب گرے گی کوئی پتہ نہیں. ایک ہے کہ وہ چھت جو ہے وہ نیچے ہل رہی ہے اور نیچے آ رہی ہے, تو اب اس کو دیکھ کے بندہ جس کیفیت میں ہوتا نا بھی یہ لو جی گر گئی جی, تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ یقین والی ہوتی ہے کہ یہ نیچے آئی, لو جی ابھی. یہ فرق ہوتا ہے ماننے میں. چھت گر جائے گی, خستہ ہے, اس کی جان نکل چکی ہے, سپورٹ نہیں, اب گرے کہ کب گرے کوئی پتہ نہیں, یہ کب گرے. تو یہ جو ہے اس کے بارے میں علم تو ہے, لیکن کب گرے گی یہ نہیں پکا پتا. تو اس لیے یقین کی تعریف ہوتی وہ کامل علم جس کے اندر معمولی بھی شک کی گنجائش نہ ہو. اولئک علی ھدی من ربہم, وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ایک بات یہ نحوی طور پہ یاد رکھیے, یہ من ربہم, اللہ نے اکثر مقام پہ نا من کے ساتھ بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں. یہ من ربہم, اس کا ما قبل جہاں بھی آپ دیکھیں گے یا وہ نکرہ ہوگا یا وہ معرفہ ہوگا. ھدی من ربہم رسولا من انفسہم, یاد رکھیے جہاں پر اس کا ما قبل نکرہ ہوتا ہے عموماً ترکیب میں یہ وہاں پر صفت بنتا ہے, یعنی وہ ما قبل جو نکرہ اسم ہوتا ہے وہ موصوف ہوگا, اور یہ من جار مجرور جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر کے اپنے ما کا جو مشیدہ جو یہ جو ہے فعل ہوگا اس سے مل کر کے یہ اس کی صفت بنتا ہے. اور اگر ما قبل معرفہ ہو تو یہ عموماً حال واقع ہوتا ہے, وہ جو معرفہ اسم ہوگا وہ ذوالحال بنے گا, اور یہ جو جار مجرور جو ہوتا ہے یہ اپنے شبہ فعل سے مل کر کے اس سے حال بنتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والے. یہاں پر بھی ہمارے ہاں طلبہ بہت سارے ترکیب میں ایک غلطی کرتے ہیں. وہ ترکیب میں غلطی پتہ کیا ہوتی ہے, جی ترکیب کرو اولئک ھم المفلحون, کہتے اولئک مبتدا, ہم پھر مبدا, اولئک پہلا مبدا, ہم دوسرا مبدا, المفلحون خبر, تو دوسرے مبدا کو خبر سے ملا کے جملہ اسمیہ بنا کے پھر پہلے مبدا کی خبر. حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے. پہلے نمبر پر تو یاد رکھیے خالی اس میں اشارہ مبدا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اشارہ کو مشابہ مبنی کہتے اس لیے کہ وہ محتاج ہوتا ہے مشار الیہ کا, اور اس کے اندر جو ہے وہ مبنی سے مشابہت یہی ہے کہ جس طرح حرف اپنے معنی میں محتاج ہے اس میں اشارہ بھی اپنے معنی میں محتاج ہوتا ہے. اس لیے اس میں اشارہ عموماً طور پر اس کا مشارہ مقدر ہوتا ہے, یعنی اولئک المذکور جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے. تو یہاں پر جو ہے جب مبدا اور خبر دونوں معرفہ آ جائیں, اولئک اس میں اشارہ مبدا ہے, المفلحون خبر ہے, دونوں معرفہ ہے. حالانکہ اصل یہ ہوتا ہے کہ مبدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. جب مبدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو پھر ان کے درمیان جو اختلاط اور التباس سے بچانے کے لیے کہ یہ موصوف صفت نہ بن جائے, یہ اشارہ مشارہ, کیونکہ خالی اولئک المفلحون ہو تو بن جائے گا وہ کامیاب لوگ, کیا ان کو وہ مرکب ناقص ہو جائے گا, وہاں وہ اشارہ مشارہ بن جائیں گے. اس لیے اس التباس سے بچانے کے لیے کہ یہ اشارہ مشارہ نہیں ہے, یہ مبدا اور خبر ہے, اس لیے ان کے درمیان میں ضمیر فصل لائی جاتی ہے. تو یہ ہم ضمیر جو ہے یہ ضمیر فصل ہے. اولئک ھم المفلحون, جب مبدا خبر دونوں معرفہ ہو تو التباس اشتباہ سے بچانے کے لیے اس کے اندر جو ضمیر لائی جاتی ہے وہ ضمیر فصل کہلاتی ہے. اولئک ھم المفلحون, وہی لوگ کامیاب ہیں. حسر بھی سے پیدا ہو جاتا ہے کلام کے اندر.
یہاں تک 5 صفات تھی ایمان والوں کی. اب 2 آیتوں میں پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو بدترین قسم کے ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے کافر لوگ ہیں, ان کا تذکرہ ہے یہاں پر آگے والی آیات میں. ان الذین کفروا سواء علیہم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب کفر کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم نے ایمان کی تعریف کی ہے, اب کفر کیا ہوتا ہے؟ جو کفر ہوتا ہے الکفر الجحود لما جاء به الرسول, نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی بات شریعت اس کا انکار, وہ کل کا ہو یا جز کا ہو. ساری چیزیں کا انکار کرے تب بھی کافر ہے, بعض حصے کا یا بعض چیزوں کا انکار کرے تب بھی کفر ہے. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی بات شریعت دین جو ہے اس کا انکار کل ہو یا جز, وہ کفر ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم, برابر ہے ان پر, انذرتہم, برابر ہے آپ کا ڈرانا ان کو. یہ حمزہ, اس حمزہ کو کہتے ہیں حمزہ تسویہ, یہ استفہام کا حمزہ نہیں ہے. یہاں کئی لوگ استفہام والا معنی کر دیتے ہیں, یہ حمزہ تسویہ کے لیے ہے, برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کو حمزہ تسویہ کہتے ہیں. برابر ہے انذرتہم, آپ ڈرائیں ان کو, ام لم یا نا تنذر, آپ ڈرائیں ہم ان کو, یعنی آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. لا یؤمنون, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہ معنی نہیں ہے کہ ایک آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ دعوت دینا بند کر دیں. بھائی دیکھیں, آپ کے ذمے ہے دین کی تبلیغ, کوئی مانے نہ مانے, آپ کا عہدہ جو ہے وہ تب پورا ہوگا جس وقت آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. ہاں, ان لوگوں کے بارے میں نے بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کو باپ کا ڈرانا نہ ڈرانا سب کیا ہے, برابر ہے. اور اس سے مراد بھی ہر قسم کے کافر نہیں ہے, یہ بھی بعض کافروں کا بیان ہے جو ضدی ہٹ دھرم قسم کے کافر تھے. مثال کے جیسے یہودی تھے, سارا کچھ جانتے تھے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوتا ہے. پھر اس طرح تھا ان کا کہ ان کی کتاب کے اندر نبی علیہ السلام کے اوصاف ہر چیز موجود تھی. پوری دنیا ذلیل ہو کے جمع تو اسی لیے ہوئے تھے مدینے کے اندر کہ آخری نبی آنے والا, اس کے ساتھ مل کر کے ہم اپنے دشمن پہ غلبہ پالیں, سارا کچھ جانتے, لیکن زدہ گرمی سے نہیں مانے. یا ابو جہل اور نضر بن حارث جیسے بدبخت کافر تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے کہا تھا اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہ اگر یہ تیرا سچا دین ہے نا تو ہم نہیں مانتے, ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے یا دردناک عذاب مبتلا کر دے, ہم نہیں مانتے تیرے دین کو. یہ ایسے ضدی ہٹ دھرم قسم کے جو لوگ ہیں, اصل میں یہ ان لوگوں کا بیان ہے کیونکہ سارے کافر اس قسم کے نہیں تھے. انذرتہم ام لم تنذرہم, آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو, لا یؤمنون, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ, مہر لگا دی اللہ نے, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر بڑا بھاری پردہ ہے. یہ جو میں مانا گیا نا بھاری پردہ, ہمارے یہاں پردہ مانا کرتے ہیں. یہ تنوین جو ہے نا یہ تنظیم تفخیم کے لیے ہے. یہ تنوین کا معنی ہے بھاری والا, جو چونکہ تنوین کے مختلف معنی ہوتے ہیں نا, کہیں تنوین تنکیر کے لیے ہوتی ہے, کہیں تنوین جو ہوتی ہے وہ تعظیم کے لیے ہوتی ہے, کہیں تنوین جو ہوتی ہے وہ تحویل, خوف نہ کرنے کے لیے, ڈرانے دمکانے کے لیے بھی ہوتی ہے. یہ تنوین کا معنی غشاوہ, بھاری پردہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے تو بھئی یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے, یہ اصل میں مہر لگانے والا تو اللہ ہے لیکن لگی کس وجہ سے ہے, ان کی اپنی کرتوتوں سے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, اللہ نے ان کے دل میں مہر لگائی کیوں ہے, ان کے کفر کی وجہ سے. جیسے قرآن دوسرے مقام میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ یہ زنگ ہے ان کے دلوں پر جو ان کی کرتوتوں کے نتیجے میں ان کے دلوں پہ چڑھ چکا ہے.
تو اگرچہ مور لگانے والا اللہ ہے لیکن اس کا سبب وہ خود یہ آپ لوگ ہیں، ان کی اپنی کرتوت ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ معاملہ بنا ہے۔ چلیے جی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر بھی دو عذاب کا بیان ہو گیا، ایک دنیا کے اندر ان کے لیے عذاب ہو گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی، کانوں پہ مور لگا دی، آنکھوں پہ، گویا کہ وہ لوگ حق اور خیر سے کیا ہو گئے؟ محروم۔ قصور ان کا اپنا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے غلط کردار کی وجہ سے مور لگی ہے۔ یہ بھی عذاب ہے کہ ساری خیر بھلائی ان کے سامنے موجود ہو، کہ ایک بندہ اس کے سامنے جو ہے وہ کھانا بھی پڑا ہے، پانی بھی موجود ہے، پھر وہ بھوکا پیاسا مر جائے تو بدبختی ہے نا اس کی۔ ہر طرح کی خیر موجود لیکن وہ اس سے مستفید ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے، یہ دنیا کے اندر عذاب ہے۔ اور ایک آخرت میں عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے بہت بڑا عذاب۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ، بعض لوگ، اب یہاں سے نا شروع ہو گیا تذکرہ منافقین کا، اور یہ وہ منافقین ہیں ان میں سے جو اعتقادی قسم کے منافق ہیں، چونکہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے نا۔ نفاق کہتے کس کو ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے، ایمان کی طریق بھی ہم نے کر دیا، کفر کی بھی، اور اب سمجھ لیجیے یہ نفاق کیا ہوتا ہے۔ نفاق کہتے ہیں اظہار الخیر و ابطان الشر۔ نفاق کیسے کہتے ہیں؟ اظہار الخیر و ابطان الشر، بظاہر اپنے آپ کو اچھا باور کروانا، اندر کھاتے برائی شر رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ جنہوں سارے پنجاب مانا کرتے نا محاورے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ منافقت ہوتی ہے کہ اندر ان کے شر بنا ہے اور اوپر سے وہ اپنے آپ کو خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ اعتقادی منافق جو ہیں یہ وہ لوگ جو ہیں اس کے ضمن میں آتے ہیں۔ اصل میں تو منافق میں دونوں قسم کے ہوتے ہیں، یہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک اعتقادی ہوتا ہے جس کی ہم نے یہ تعریف بھی کی ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر وہ خامیاں ہوں جو منافقت لے جانے والی ہے، جیسے نبی نے کہا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور اسی طرح وفی ایک حدیث میں ہے واذا خاصم فجر، کہ جب وہ اس سے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، آپ جو ہے اس کے پاس امانت رکھیں وہ خیانت کر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، آپ سے لڑائی کرے تو وہ انسان جو ہے وہ گند بکے گا، جو ہے وہ گالم گلوچ کرے گا۔ تو یہ منافقانہ روش ہے، ایسا بندہ عملی منافق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں غالب آیات جو ہے نا وہ اعتقادی منافقین کے بارے میں ہے۔ یہاں سے لے کر کے 13 آیات آگے جو ہیں، اس سے آگے یہ ساری انہی منافقین کا تفصیلی تذکرہ ہے، جس میں دو طرح کے منافقین کا تذکرہ آئے گا، ایک ہے اعتقادی منافقین، ایک ہے ذرا اس سے کم درجے کے جو بین قسم کے ہیں۔ چلیے جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر۔ ہم نے ترجمہ کیا کچھ لوگ، آپ نے پڑھا ہوگا کہ من کے مختلف معانی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہوتا ہے تبعیض، کیونکہ سارے لوگ تو ایسے نہیں ہے نا، یہ من تبعیضیہ ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کا معنی کیا کچھ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ایک اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر۔ آخرت پر ایمان کیا؟ اللہ پر ایمان، کہ اللہ کو اپنا رب خالق مالک ماننا ہے، توحید کی تینوں قسموں کے اوپر یقین ہے کہ اللہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ، پالنے والا بھی اللہ، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ توحید الوہیت، کہ بندگی کا حقدار کون ہے؟ اللہ، کہ بندگی کی عبادت صرف کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی، یہ توحید الوہیت ہے، اور یہ شرک کا سے ایک بہت بڑا مطلوب بھی ہے۔ اور اسی طرح تیسری ہوتی ہے توحید اسماء و صفات، جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو رحیم ماننا، رحمان ماننا، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو بغیر تعویل تحریف کے تسلیم کرنا، یہ توحید اسماء و صفات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے خالق بھی ماننا، رازق بھی ماننا، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو کے عبادت کے لائق بھی ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اسماء و صفات پر بغیر تعویل تعریف کے اس کو تسلیم کرنا، ایمان لانا، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ آمنا باللہ بالیوم الآخر پر ایمان،
کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا. کئی لوگ تو قائل ہی نہیں ہے نا, منکر ہیں اس کے, جیسے یا قائل ہیں تو باطل انداز سے قائل ہیں جس کا ان کو وہ فائدہ نہیں ہوگا. جو ہے وبالیوم الآخر, مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا, پھر اللہ جو ہے وہ احتساب کرے گا بندے کا, اس کے بعد اس کی جزا و سزا کا معاملہ ہوگا. یہ ایمان بالآخرت ہے. لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ منکر ہیں اس کے, جیسے ہمارے یہاں ہندو ہیں, ان کے یہاں عقیدہ تناسخ ہوتا ہے جسے آواگون بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں بندہ مر گیا تو بعد کے اندر اگر کوئی اچھا ہے تو نیک روح میں آ جائے گا, اگر کوئی برا تو کتے بلی چکندر کی شکل میں دوبارہ آ جائے گا. اس لیے ان کی روحیں بھی ان کے نظریے کے مطابق پاک دنیا کی کھجڑ نہیں دیا نا. جیسے ہمارے یہاں بھی 70-72 سال ہو گئے نا, ہندوؤں سے اگرچہ الگ ہو گئے, اندر کا ہندو نہیں مرا, ان کی روحیں بھی یہی پھر رہی ہوتی ہیں. ہر جمعرات دروازے سے آگے کھجڑ ہو رہی ہوتی ہیں. باقاعدہ لکھا ہے انہوں نے کہ جناب جمعرات کو روحیں آتی ہیں دروازے پہ آگے واجتی ہیں, اور سارے گھر چ رہن والے ہو, ساری بیویاں زندگی بسر کرنے والے ہو, سارے بچیاں دے یتیم بچیاں دے کول آنے والے ہو, سارے مالا تے قبضے کرنے, مر کے جنتا چ بھوکے کو کھان دے دیو. اللہ پوچھے بھی جنت میں گیا تو کسی کو دنیا میں ضلالت کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے, جنت جیسی نعمت ہی کوئی نہیں. تو اگر جنت میں گیا تو جیل چ تو کسی کو اجازت نہیں گھر آن کی ملتی, تو دنیا روح ہونی کدھروں. بہرحال تو یہ چونکہ ہندو ہیں ایک, وہ بھی قائل نہیں ہے. یہودی ہیں تو ان کا نظریہ بھی اس معاملے میں کمزور ہے ایمان بالآخرت کا. وہ بھی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, اسی تو بخشے بخشائے پوتر ہیں سارے. جیسے ہمارے یہاں رافضیوں کا جو جھوٹا دعویٰ کہ اسی آل رسول وچوں زیادہ وہاں چوڑا مراسی ہوئے بڑے آل رسول جو پھرتا, حقیقی آل رسول تو بڑے عظیم لوگ ہیں. تو بہرحال دوسرے نمبر پر اگر بل فرض کوئی ہمیں عذاب ہوا بھی تو وہ چند دن کا ہوگا, ہم نے پھر جنت میں پکے پکے. تو گویا کہ ان کا بھی ایمان بالآخرت وہ نہیں ہے جو شریعت کا مطلوب ہے. مایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, آپ پر بھی مارتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور وہ ہرگز مومن نہیں ہے. ماں ہے نافیہ اور ساتھ با کے ساتھ اس کی تقید کر دی گئی ہے, اس لیے مانا کیا جاتا ہرگز وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم, حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنی جانوں کو, کہ اپنے گمان کے مطابق تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایسی جی اللہ تعالیٰ نے ڈال آ رہے ہیں اور مسلمان والوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. حالانکہ نقصان کس کا ہے, اپنے آپ کو مسلمان باور کرا رہے ہیں, لیکن جب نتیجہ صلح آئے گا تو ان کے کھاتے میں کوئی چیز بھی نہیں ہوگی, یہ ذلو رسوا ہوں گے. تو خسارہ اصل میں کن کا ہے, ان کا اپنا ہے. وما یشعرون, اور ان کو شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض, انہی کے دل کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے. چونکہ خبر مقدم آ گئی نا فی قلوبہم, اس کے لیے بھی ایک ضابطہ آپ ذہن میں رکھیے. اکثر مقام آپ دیکھیں گے, اگر شرح ابن عقیل آپ نے پڑھی ہوگی تو شرح ابن عقیل کے اندر تو تقریباً 30 سے 32 جو انہوں نے امثلہ دی ہوئی ہیں کہ کن کن جگہ پہ خبر مقدم ہوتی ہے. لیکن اگر اس سب کو آپ غور سے جائزہ لیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ غالب مقامات میں اس طرح آپ کو یہی ملے گا کہ اکثر جار مجرور یا ظرف مقدم ہونا تو خبر مقدم ہوتی ہے. جار مجرور یا ذرا مقدم ہو تو خبر مقدم. اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ حسر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے پہلے ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت آپ کو کی بات بتلائی کہ جب جو ہے کسی چیز کو اس کے محال سے مقدم یا مؤخر کر دیں تو اس میں حسر پیدا ہو جاتا ہے. تو جملہ اسمیہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے, مبدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد کے اندر ہوتی ہے. تو جو کہ یہاں پر بھی خبر جو کہ مقدم آ گئی, حالانکہ اس کا مقام کیا تھا, مؤخر تھا, اس لیے کہ انہی کے دلوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو یہاں بھی بہت بڑی جو ہم نے مانا کیا وہ بھی مرض ان کی تنوین کی بنا پر ہم نے مانا کیا, ایک بہت بڑی بیماری. اور وہ بیماری کون سی ہے, وہ بیماری ہے نفاق کی, شک شبہ تردد بے قراری, یقین نہیں ہے, عدم یقین کی کیفیت ہے. پتہ نہیں یہ دین سچا ہے بھی کہ نہیں, یہ نبی سچا ہے بھی کہ نہیں, قرآن اللہ کتاب ہے بھی کہ نہیں, پتہ نہیں یہ اسلام غالب آئے. تو یہ جو شک شبہ کی بیماری ہے نا, اسی کو یہاں پر جو ہے ایک بہت بڑی بیماری کے ساتھ تعبیر کیا گیا, شک شبہ ریب کی بیماری جو فی قلوبہم مرض, ان کے بہت بڑی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, زیادہ کر دیا ان کو, بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے اندر. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن عذاب کیوں ہے,
بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ سے جھوٹ بولنے والے ہیں. یہ چونکہ یہ کانا جو ہوتا ہے نا، یہ ماضی استمراری کے لیے آتا ہے، اس لیے جو ہے اس کے بھی معنی کا خیال رکھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ سے ہی جھوٹ بولنے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو نہ تم فساد کرو زمین میں، کہ تم لوگ جو ہیں وہ دو نمبری کرتے ہو، بھئی ان کے سامنے کچھ اور چہرہ ہے، ان کے سامنے کچھ اور چہرہ ہے، تم اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ دونوں طرف جو وہ کھیلتے ہو، جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے. تو میں لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد کرو زمین میں. قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ آگے سے کہہ دیتے کہ ہم تو یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو سب سے بڑی بدبختی ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھو ان کے اندر دو منافقین کی خامیاں بیان ہوئی نا ان کی. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ فسادی تھے اور وہ اپنے فساد کو اصلاح سمجھتے تھے. وہ اپنے فساد کو کیا سمجھتے تھے؟ اصلاح سمجھتے. ایک بندہ غلط ہو، اوپر سے ظلم یہ ہے کہ اپنی غلطی کو غلطی کی بجائے وہ اس کو اچھائی سمجھے، یہ اس سے بڑی بدبختی ہوتی ہے. افمن زین له سوء اعماله فرآه حسنا، کہ اس سے بڑا بدبخت آدمی کون ہوگا جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا اور وہ بڑا سمجھتا ہے بہت اچھا ہے. تو اللہ باپ سارے موجودہ مسلمانوں کے اکثر یہ حالت تو کٹ نہیں ہے گا. اور جتنی معاشرتی برائیاں ان کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، وہ ساری اسی پہ کھڑی ہیں بھی غلط، لیکن اس غلطی کو سمجھتے بھی کیا ہیں؟ اچھائی سمجھتے ہیں. کتنی مثالیں آپ اس کی لے سکتے ہیں. اگر اس کی مثالوں کو آپ گننے پہ آ جائیں نا، اب دیکھیں ہمارا جتنا شرک ہے یہ کس لبادے میں ہے؟ اولیاء اللہ کے احترام کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے؟ شرک. لیکن نام کیا دے دیا اس کو؟ بزرگوں کا ادب. پھر اس کے بعد جتنی بدعت و خرافات ہیں یہ سارے کس آڑ میں ہیں؟ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. ساری عبادات تقرب الہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے بھی کام غلط، لیکن سمجھتے اس کو کیا ہے؟ بیتے ہنسنا، یعنی ایسی بھی جڑی ہنس کے بندہ کر لوے. چلیے جی، تو نام کیا ہے؟ ذریعہ یا تقرب الہی ہے. سارے کام کیا ہیں؟ بدعات کے، لیکن شیلٹر اور آڑ کیا ہے؟ تقرب الہی کا. زنا کو لوگوں نے لال کر لیا، نام کیا رکھ دیا؟ کسی نے متا رکھ دیا اور کسی نے نام کیا رکھ دیا؟ حلالہ. اچھائی بھی سمجھتے ہیں، موتے والے بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں، حلالے والے بھی زنا کو اچھا سمجھتے ہیں. کام غلط ہے سمجھتے اس کو اچھا ہے. مسلمان کی نسل کشی اچھا کام ہے کہ غلط ہے؟ اور غلط ہے نا، برا ہے، لیکن مسلمان منصوبہ بندی کے نام پہ سمجھتے اسے کیا ہے؟ اچھا. بچے دو ہی اچھے، اللہ حضر قیاس، جتنی مرضی آپ اس کی مثالیں تلاش کریں، بہت ساری مثالیں. پیتے شراب ہیں، وہ تو نام افزاد نہیں، یسمونہا بغیر اسمہا، کہ آپ نے ہمارے قرب قیامت یہ معاملہ بڑھے گا، شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام اس کا بدل لیں گے. تو منافقانہ یہ خصلت جو ہے اب بھی بہت سارے لوگوں میں موجود ہے کہ ہوتے غلطی پہ برائی میں ہے، لیکن سمجھتے اس کو کیا ہے؟ اچھائی سمجھتے ہیں. جیسے میں نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے اس کی عرض کی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ، خبردار وہی لوگ فسادی ہیں، اصل میں یہی لوگ برے شر پسند ہوتے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور بھائی شعور کیویں آئے؟ جس وقت دل میں یقین نہیں ہے، دل میں ایمان کی شمع روشن نہیں ہے، جس وقت دل بیمار ہوتا ہے نا تو پھر شعور و ادراک جو وہ متاثر ہو جاتا ہے. جتنا دل زیادہ برباد ہوگا نا اتنا ہی ادراک و شعور فارغ ہو جائے گا. جتنا دل ایمان کے اعتبار سے قوی اور مضبوط ہوگا اتنا ہی ادراک و شعور کے اندر عمدگی اور حسن ہوگا. تو چونکہ دل ان کے بیمار ہے، دلوں کے اندر نفاق کی بیماری بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر اس وجہ سے وہ برا عمل بھی ان کو کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو تم ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے الناس لوگ. تو الناس سے مراد کون ہے؟ صحابہ اکرام. نزول قرآن کا دور ہے نا، تو نزول قرآن کے اندر جو لوگ مومن تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اکرام.
تو اللہ رب العالمین نے جماعت صحابہ جو ہے ان کو معیار ایمان رکھا ہے. یاد رکھیے پورا قرآن پڑھ لیجئے, ایک کو صحابہ اکرام کا تصور وہ ہے جماعت صحابہ کا جو قرآن نے دیا ہے, ایک وہ ہے جو روافض اور نواسب کے ہاں ہے. یہ دونوں ہی ظلم پہ کھڑے ہیں. بعض صحابہ کرام کی شخصی انفرادی غلطی کمی جو ہے, دیکھو ہم نہ تو خارجیوں کی طرح صحابہ کو کافر کہنے کے قائل ہیں, یہ خارجیوں کا ذہن ہے, نہ رافضیوں کی طرح صحابہ کرام کی توہین کے قائل ہیں, نہ ہم رافضیوں کی طرح معصومیت کے قائل ہیں جس طرح ان کا نظریہ ہے کہ ان کے ائمہ معصوم ہیں, نہ ہم صحابہ اکرام کو معصوم سمجھتے ہیں, نہ صحابہ اکرام کو ہم جو ہیں وہ برے سمجھتے ہیں. بشری تقاضوں کے تحت کمی کوتاہی غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحابہ کرام سے بشری لغزشیں ہوئی ہیں لیکن اللہ نے معاف کر دی ہے. اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اللہ قیامت کا دن ہوگا نہ اپنے نبی کی عزت پہ حرف آنے دے گا نہ ایمان والوں کی عزت پہ حرف آنے دے گا. کئی لوگ صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے نا کہتے دیکھو یہ کہتے صحابہ پہ بات نہیں ہو سکتی, تو جو اس آدمی نے وہ جو چادر چرائی تھی کا آگ بڑھ کے لپٹ رہی ہے فلاں, تو بھئی یہ برزخ کے عذاب کا بیان ہے, قبر کے عذاب کا بیان ہے. تو قبر کا عذاب یا برزخ کا عذاب جو ہے یہ انسان کے مومن ہونے کے منافی نہیں ہے, جنت قیامت والے دن ناجی ہونے کے منافی نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں اس کو آڑ بنا کر کے صحابہ پہ تبرہ, یہ بھی گمراہ قسم کے جو ہے وہ رافضی یا رافض گزیدہ لوگوں کا انداز, جیسے ساگ جالوی جیسے بدبد ملعون تھے, یا یہ جو مسٹر مرزا جیسا ملعون جو ہے, یہ ان لوگوں کا شیوا جو صحابہ کرام کو اس بنا پہ تبرہ کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے ایک معصوم ہوتا ہے, ایک مغفور ہوتا ہے اور ایک محفوظ ہوتا ہے. معصوم وہ ہوتا ہے جہاں جس سے غلطی کا تصور ممکن ہی نہیں ہوتا, جیسے فرشتے لا یعصون اللہ ما امر, جہاں تصور کنسپٹ ہی نہیں ہوتا یہ کہ وہ غلطی کرے گا. یہ فرشتوں کے لیے لا یعصون اللہ ما امر. ایک ہوتا ہے محفوظ. محفوظ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسانی طبی بشری تقاضوں کے تحت اس سے غلطی خطا کا امکان تو ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ بندہ حفاظت الہی میں ہوتا ہے اس وجہ سے اس سے غلطی یا کفر یا گناہ کا صدور نہیں ہوتا. جیسے انبیاء علیہ السلام کی جماعتیں ہیں, محفوظ ہستیاں ہیں, اور انبیاء کے لیے معصوم کا لفظ بھی اسی محفوظ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. تیسرا ہوتا ہے مغفور. مغفور کا معنی ہوتا ہے کہ غلطی تو ہو جاتی ہے, غلطی تو ہوئی, لغزش تو ہو جاتی ہے, لیکن اللہ نے وہ معاف کر رکھی ہے. عفا اللہ عنہ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جیسے قرآن اوت والے موقع کے اوپر صحابہ کرام سے وہ غلطی ہوئی نا, درہ چھوڑ دیا اور نتیجہ صحابہ کرام 70 شہید ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنہ, اللہ نے ان کو کیا کر دیا, معاف کر دیا ہے. تو صحابہ کرام مغفور ہیں, نبی علیہ السلام محفوظ ہیں, فرشتے معصوم ہیں. تو یہ فرق بھی سامنے رہے گا تو تبھی معاملہ حل ہو جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا ہے ان کو آمنوا تم ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جس طرح صحابہ کرام لوگ ایمان لائے, مراد جماعت صحابہ ہیں. اور جماعت صحابہ, یہ قرآن کو آپ سامنے رکھ کے صحابہ کا تصور پڑھیں گے نا تو یہ ایک عظیم مقدس جماعت کا تصور آپ کے سامنے آئے گا. جو رافضیوں کا تصور ہے جی سارے مرتد ہو گئے جی, وہ دین چھوڑ گئے جی, وہ فلاں, یاد رکھیے یہ تصور خود اللہ کے بارے میں بدگمانی پہ مبنی ہے. نہ اللہ کو اپنے نبی کے لیے ساتھی میسر نہ آ سکے جو اس کا دین بچاتے. خیر اس پہ تفصیل ہم سورہ نور کے اندر آیت آئے گی, اس کے تحت آیت خلافت کے تحت انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے, قالوا نؤمن کما آمن السفہاء, کم ایمان لائے جس طرح لوگ ایمان لائے بے وقوف لوگ. تو اب یہ بدبخت اپنے ظلم کفر اور اپنی جو ہے وہ بدبختی پہ صحابہ کرام کو بالکل سمجھتے, کہتے دیکھو یہ کڑی عقل مندی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے خلاف جو ہے وہ پوری دنیا سے اپنے دین کے لیے جو سب سے جو وہ تعلق بگاڑ لے, خواہ وہ رشتہ دار ہیں, خواہ وہ معاشرے والے ہیں, خواہ وہ کوئی ہے, نقصان ہوتا ہو جائے, جان جاتی چلی جاتی ہے, وہ عقل مندی ہے. عقل مندی تو یہ ہے جو ہے جناب کہ بندہ سب کے ساتھ بنا کے رکھے, وہ اس کو عقل مندی سمجھتے تھے. جیسے کہتے نا, نہ آفت سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے, دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں. ہاں وجہ بھی کوئی بندہ مسیتی آتا ہے تے میں خانے شراب خانے والے بھی راجی نے, بندہ چسکی لاؤ آتا ہے روز اپنا ہی ہے.
تو یہ جو انداز ہے نا ظالمانہ، وہ سمجھتے ہیں ہر ایک سے بنا کے رکھو، لیکن یہ انداز منافقانہ انداز ہے۔ وہ کہتے تھے یہ صحابہ کرام کا انداز غلط ہے کہ نہیں یہ دین پہ سٹیک ہو جاؤ، گھر والے جاتے چلے جائیں، دنیا جاتی چلی جائے، دنیا مخالف ہوتی ہو جائے، گھر بار چھوڑتا چھوٹ جائے، یہ کون سمجھداری ہے؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان بیوقوفی مان لا تو الا انہم السفہاء، خبردار وہی لوگ بیوقوف ہیں۔ تو پہلا مسئلہ ہو گیا صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے والا، اس کو اس کے تبرہ کا جواب دینا بھی رب کی سنت ہے، اور صحابہ کا دفاع بھی رب کی، صحابہ کرام پہ کہتا ہے الا انہم السفہاء، تو رب نے دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا بیوقوف ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کرے، وہ خود اس بدبختی کا حقدار ہے۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے دشمنان نے صحابہ کو 3 قسم کے الفاظ کہے ہیں۔ ایک تو یہ الا انہم السفہاء، دوسرا نے کہا تھا کہ جو ہے ہم جائیں گے لنخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم عزت والے معاذ اللہ ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو اللہ نے وللہ العزت ورسول المؤمن ولکن المنافقین لا یفقهون، رب نے صحابہ کے دشمنوں کو منافق قرار دیا ہے کہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہے وہ کیا ہے؟ منافق ہیں۔ اور تیسرا گروہ جو صحابہ کرام کے دشمنی کرنے والا ہے، قرآن نے ان لوگوں کو جو ہے وہ کافر قرار دیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ نے معیار بنا کر کے پیش کیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان۔ اسی لیے زین العابدین رحمہ اللہ کے پاس بندہ آیا نا، اس نے کچھ صحابہ کرام کے والے سے کوئی بات چیت کی، تبرہ کیا کچھ، تو اس سے زین العابدین رحمہ اللہ جو ہے وہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ تھے نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ علی کے پوتے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ کے بیٹے تھے، ان کو غصہ آ گیا تو کہنے لگے بدبخت تو کن لوگوں میں سے آئے؟ انت من المہاجرین، تو مہاجروں میں سے ہے؟ کہتا جی نہیں۔ ما انت من الانصار، تو انصار میں سے ہے؟ کہتا نہیں۔ فرمایا سن، تو 2 گروہ ہیں جن کے بارے میں تو نے خود وضاحت کر دی کہ تم سے تعلق نہیں رکھتا، نہ مہاجروں سے نہ انصار سے ہے، تو تیسرے کے بارے میں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو تیسرے گروہ میں سے ہے۔ تو 3 ہی گروہ ہیں جو اللہ نے جنتی رکھے ہیں، ایک مہاجرین کا گروہ، ایک انصار کا گروہ، ایک ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، ادب و احترام کا ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، 2 کا تو کہتا نہیں، تیسرا میں گواہی دیتا کہ تو ان میں شامل نہیں ہے۔ چلیے جی، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ بیوقوف بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف۔ یاد رکھیے یہ لفظ شیطان کسی کو کہنا یہ اس کی تکفیر نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان کو کافر کہا دینا جائز، تے کافر شیطان تے سب تو بڑا خبیث ہے ابلیس۔ تو شیطان کا مطلب وہ شیطان یہ شیطان ان سے بنا ہے، شیطان کا معنی ہوتا ہے دوری، بعد۔ تو شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خیر بلائی سے دور ہے، محروم ہے۔ اس لیے فسادی آدمی، شر پسند بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے شیطان کا لفظ جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے۔ جیسے نبی نے ایک بندے کو دیکھا نا، کبوتر کے پیچھے جا رہا تھا، آپ نے بانسری بجا رہا تھا، تو نبی نے کہا خذوا الشیطان، خذوا الشیطان، تو یہ کسی کی فساد بد خصلت کے اوپر اس کو شیطان کا لفظ کو کہتا ہے بری خصلت کی وجہ سے، تو یہ چیز اس کی تکفیر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی خیر سے محرومی یا خیر سے دوری کی بنا پر اس کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ قالوا انا ما، تو یہاں سے مراد وہ کافروں کے سردار اور وڈیرے چودھری ہیں۔ میں بھائی قالوا انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، تو بھی کافروں کو صرف مسلمانوں والے کے لیے جانتے ہو، ان کے پاس تمہارا کیا کام ہے؟ او بھائی ان تو ہم ویسے ذرا مذاق کرتے ہیں، معاذ اللہ دوسری زبان میں لفظ کرے تو کہہ لیتے ہیں جی ہم تو ویسے معاذ اللہ ان کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ خود بیوقوف ہوتا ہے ایسا بندہ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی مذاق کرے گا ان کے، مذاق اڑاتا ہے ان کا۔ اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جتنے جہمی ہیں نا، جو اپنے آپ کو ماتریدی اشری، عقیدے کی کتابوں میں تو لیتے ہیں ماتریدی اشری ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ سارے بدترین جہمی ہیں، خواہ وہ دیوبندیت کے لبادے میں ہیں یا بریلویت کے لبادے میں، ٹھیٹ قسم کے جہمی ہیں یہ اکثر، جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں، یہ متول نہیں ہیں، منکر ہیں بدترین درجے کے اندر، اور ٹھیٹ قسم کے جہمی ہیں یہ نلائق۔
پھر یہ لوگ الٹے انداز میں چلتے، دیکھو جی یہ استہزاء ہے، یہ اللہ کے لائق نہیں استہزاء، جب اللہ کے لائق نہیں ہے تو یہ تو پھر ہوگی صفت نقص، صفت نقص، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا وصف جو وہ کمزوری پہ، برائے، خامی پہ دلالت کرتا، لہذا اللہ تو اسے پاک ہے، لہذا اللہ کا مذاق کر ہی نہیں سکتا، اس کا انکار کر دیا یا اس کے پھر باطل معنی شروع کر دیے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے قرآن مجید میں جتنے بھی اس انداز کے الفاظ بیان ہوئے ہیں، استہزاء کا اللہ یستہزئ بہم، یا اس طرح قرآن میں لفظ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی تدبیر پلان کی، اللہ بھی تدبیر پلان کرتا ہے، اللہ تدبیر پلان کرنے سب سے بہترین تدبیر پلان کرنے والا۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کو، حالانکہ وہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یاد رکھیے جو اس قسم کے الفاظ ہیں یہ بطور مشاکلت ہیں، یہ صفات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں۔ نہ محدثین اہل علم صحابہ کرام نے کسی نے ان چیزوں کو اللہ کی صفات میں شامل کیا ہے۔ ان الفاظ کا بیان بطور مشاکلت ہے کہ جس قسم کا انداز انہوں نے اپنایا اسی کے انداز میں ان کو جواب دے دیا گیا، تو یہ مشابہت اور مشاکلت کے انداز میں ان کو جواب ہے، یہ چیزیں اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کی کوئی صفت نقص والی نہیں ہے جس میں کوئی خامی نقص عیب ہو۔ یہ متکلمین فلاسفہ ان کی اپنی گندی ذہنیت ہے جو صفتوں کے اندر یہ تقسیم کرتے ہیں، یہ صفتیں جو ہے وہ کمال ہے، یہ صفت نقص ہے، یہ کہنا ہی اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کی فلاں صفت نقص ہے۔ اللہ یستہزئ، تو یہ بطور مشاکلت ہے یہ الفاظ، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی مذاق اڑاتا ہے ان کا اور وہ مہلت دیتا ہے ان کو، ڈھیل دے رہا، یعنی یہ ظلم کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف چال چل رہے، پھر اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں، ان کو ہلا۔ تو بھائی اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ کفر کو، اللہ ظالم کو، سرکش کو ڈھیل دے دیتا ہے، مولک بھاگ لو، کہاں تک بھاگو، کہاں تک چلتے ہو، ایک وقت ہوتا ہے جب پھر اللہ چاہتا ہے پھر اس کی رسی کو اللہ کھینچ دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، اپنی ہی سرکشی میں، یعمہون، وہ مست ہیں، یعمہون، وہ مست پھر رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں، یعنی دین بیچ کے، دین چھوڑ کے انہوں نے جو ہے وہ گمراہی کو اپنا لیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، تو ان کی یہ کوشش، کاوش، ان کے یہ تعلقات، ان کے یہ معاملات، جیسے کاروبار ہوتی ہے نا تو وہ کاروباری تاجر انویسٹمنٹ کرتا کس لیے؟ بھئی فائدہ ہو، تو انہوں نے یہ سارا کوئی تعلقات رکھے، سارے معاملے کس لیے؟ کہ ہمیں فائدہ ملے، لیکن فما ربحت تجارتہم، نہیں نفع دیا ان کو ان کے اس کام نے، کاروبار نے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ ٹائم چونکہ ہو گیا، کوشش کریں گے کل سے 10 بجے تک کلاس ہو جائے، اصل میں سفر میں بھی وقت لگتا ہے، کچھ پہلے کلاس بھی ہے، اس وجہ سے سبق کچھ تھوڑا ہوا ہے، تو بہرحال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سبق کچھ زیادہ ہو جائے۔ یاد رکھیے بھائی نے سوال کیا کہ منافق سے جہاد قتال جائز ہے، جیسے سورۃ تحریم، سورۃ النساء میں تذکرہ وضاحت کر دے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ اعتقادی جو عملی منافق ہوتا ہے یہ کمزور مسلمان کے درجے میں ہوتا ہے، ان سے تو ویسے ہی وہ تو مسلمان ہے، اس سے تو جہاد ہوتا ہی نہیں۔ تو منافق جو ہوتا ہے جاہد الکفار والمنافقین، تو بھائی پہلے نمبر پر تو اس کا اعتقادی نفاق جو اس پہ اتمام حجت چاہیے، پھر نمبر 2 جہاد کا معاملہ حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ ان کے بارے میں حجت قائم کرنے کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ کا معاملہ کرے گا، کیونکہ بظاہر معاشرے کے اندر وہ مسلمان شمار ہوتے ہیں، قانون ہاتھ میں لینے کی مجھے تجھے آپ کو کسی کو اجازت نہیں ہے۔ چلیے جی، بحمدک اشہد ان لا الہ الا